عموماً ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عموماً ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ چیز ہے بھی ایسی کہ ایک حد تک اس کی تعریف کی جائے تو یقیناً وہ قابل تعریف ہے، لیکن جہاں پر اس کے اثرات کو دیکھا جائے تو وہ میرے خیال کے موافق وہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ والدین ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی محنت کو، اپنے وقت کو، اپنے سرمائے کو، اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگاتے ہیں کہ اپنی اولاد کا مستقبل اچھا بنا دیں۔ میں اس اعتبار سے بات نہیں کر رہا کہ ان کی تعلیمی اعتبار سے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ جو کماتے ہیں، جو جائیداد اللہ پاک ان کو عطا کر دیتے ہیں، مال و دولت عطا کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ بس صرف اور صرف اس موہوم کے پیچھے، یعنی ایک وہمی چیز ہے کہ مستقبل میں اولاد کے ساتھ رہنا نصیب ہوتا ہے، یعنی اپنا سب کچھ اس پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جمع کرتے رہتے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے اوپر نہ لگانے کا، کہ اپنے آپ کو کمزور کر دیتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں طرح طرح کی، اپنے اوپر نہیں لگاتے بلکہ اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر میں اس کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز اس اعتبار سے دیکھی جائے تو یقیناً ٹھیک ہے کہ اولاد کی فکر کرنی چاہیے، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جو رب آپ کو دے رہا ہے وہ رب آپ کی اولاد کو بھی دے گا، تو آپ کیوں اتنے فکر مند ہوتے ہیں؟ ان کی حقوق کو ضائع نہ کریں، ضروری اخراجات ضرور کریں، لیکن جو اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں اس کو اپنے اوپر بھی لگائیں۔ اچھا کپڑا پہنیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اولاد جوان ہو کر کمانے لگ جائے گی، اوسطاً والد اس 50-60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب اولاد کمانے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر نہیں لگائیں گے تو آپ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، طرح طرح کے پرہیز آپ کو ڈاکٹروں نے بتا دیے ہوں گے، اور انسانی فطرت ہے کہ ڈاکٹر بتا دے کہ یہ بیماری ہے، پہلے بیماری میں پرہیز ہو نہ ہو، لیکن اس کے بعد تو اگر پرہیز والی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو ذہنی پریشانی ہو جاتی، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہو یا پہلے تھی یا نہیں لیکن اب ضرور ہو جائے گی۔ تو اب اس عمر میں پہنچ کر اگر اولاد آپ کو کما کر دے گی بھی، اور جو آپ نے جمع کیا ہوگا اولاد استعمال کرے گی، آپ کو تو دے گی نہیں، تو پھر جو تھوڑا بہت کما کر دے گی بھی اس میں آپ کی اپنی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوں گی، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں، ضروری اخراجات ان کے ضرور ادا کریں وہ اولاد کے، لیکن جو اللہ پاک اس سے زائد عطا کریں اپنے اوپر ضرور خرچ کریں۔ حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، انسان کا مال وہ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا اور جو آگے یعنی صدقہ کر دیا، باقی تو وارثوں کا ہے، اور وارثوں کو کی فکر کرتے ہو اپنے آپ کو گوانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سوچ سے نکلنا چاہیے، جو کچھ اللہ پاک عطا کریں دیں، ان کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ ہاں، فضول خرچے سے منع کیا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جی جو زیادہ یعنی فضول خرچے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ضرورت کی حد تک اولاد پر خرچ کرنے کے بعد، ان کے ضروری حقوق ادا کرنے کے بعد آپ اپنے اوپر خرچ کرنے کا اہتمام کریں، تاکہ جتنی بھی زندگی رہے اس زندگی میں کم از کم آپ اپنی کوشش کی حد تک اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، کیونکہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مفہوم جس کا یہ ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے۔ اس کی ایک تشریح بھی کی جاتی ہے کہ صحت مند، یعنی صحت کے اعتبار سے طاقتور، کیونکہ جو صحت کے اعتبار سے طاقتور ہوگا وہ مختلف کام سر انجام دے سکے گا، اور جو صحت کے اعتبار سے کمزور ہو جائے گا وہ خود نہیں اٹھ سکے گا اور کاموں کو کیا کر سکے گا۔ اللہ پاک صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔